اسٹوڈنٹس آج 25 دسمبر ہے اور اس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ 25 دسمبر 1876 کو قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں پیدا ہوئے، اور قائد اعظم محمد علی جناح ایک عہد ساز شخصیت ہے اور انہوں نے پاکستان میں بنایا۔ آپ جانتے ہیں وہ پاکستان کے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، لیکن انہوں نے یہ اتنا بلند مقام کیسے حاصل کیا؟ آپ جانتے ہیں کیا ریزن ہے؟ ایجوکیشن۔ ویری گڈ۔ یعنی انسان نے اگر کوئی بھی اچیومنٹ زندگی میں کرنی ہے تو اس کے لیے جو تعلیم ہے وہ بڑی ضروری ہے، ایجوکیشن بڑی ضروری ہے۔ آپ نے میٹرک تک تعلیم ادھر برے صغیر میں حاصل کی، اس کے بعد آپ انگلستان چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے، جہاں پہ آپ نے قانون کی تعلیم حاصل کی، اور جب تک آپ اپنی ایجوکیشن کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہوتے، آپ اپنے پروفیشن کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہوتے، آپ کوئی بھی اچیومنٹس حاصل نہیں کر سکتے۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی ترقی ہوئی ہے اس کی بنیاد اگر آپ دیکھیں تو ایجوکیشن ہے۔ جن ممالک کے اندر تعلیم زیادہ ہے ان کی ترقی ہم سے زیادہ ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے جو پہلی اور بنیادی کنڈیشن ہے وہ ایجوکیشن ہے، وہ تعلیم ہے۔ آپ قانون کی تعلیم حاصل کر کے دوبارہ یہاں پہ تشریف لائے برِ صغیر میں، اور آپ یہ محسوس کرتے تھے کہ برِ صغیر کے لوگ جو ہیں وہ انگریز کی غلامی میں، لہذا آپ نے ان کی آزادی کے لیے کوشش کی، اور پہلے آپ نے کانگریس کو جوائن کیا۔ کانگریس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ایفرٹ کی کہ ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کر لیں، اور آپ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر بھی کہلائے۔ یعنی آپ اس کو برِ صغیر کے لوگوں کو ایک نیشن سمجھتے تھے، لیکن جو کہ ایٹیٹیوڈ تھا ہندوؤں کا، کانگریس نے جب بھی بات کی ہے ہندوؤں کی بات کی ہے، مسلمانوں کو مائنس کیا، وہاں سے ان کے حقوق کی بات نہیں کی، اور قائد اعظم نے یہ محسوس کیا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد اگر ہم ہندوؤں کے مرہون منت رہے تو ہماری زندگی یہاں پہ آزاد بن جائے گی۔ یہ آپ کے اندر دور اندیشی تھی، لہذا آپ نے کانگریس کو چھوڑا اور مسلم لیگ کو جوائن کیا، اور مسلمانوں کے حقوق، سیاسی حقوق کے لیے جدوجہد کی، اور آپ نے انگریزوں کو قائل کیا کہ یہاں پہ دو قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان اور ایک ہندو ہیں، اور یہ دونوں قومیت کی ہر طریق سے الگ الگ ہیں۔ لہذا قائد اعظم جو ہیں، جو سیاسی لیڈر تھے اور یہ باقی لوگوں سے منفرد تھے، ان کے اندر زیادہ ایفرٹ تھی، ول تھی، کوشش تھی، اور ان کو زیادہ چیلنج فیس کرنے پڑے۔ یعنی آپ نے ایک طرف تو ہندوؤں کو بھی ڈیل کیا، انگریزوں کو بھی ڈیل کیا، مسلمانوں کو بھی ڈیل کیا۔ ہندوؤں کو یہ بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، انگریزوں کو بھی یہ بات باور کروائی کہ آپ کے جانے کے بعد ہمارا اس برِ صغیر کے اندر اکٹھے رہنا ناممکن ہے، بہت مشکل ہے، لہٰذا ہمیں آپ نے جاتے ہوئے اس برِ صغیر کو تقسیم کر کے جانا ہے۔ مسلمان جو ہے وہ ایک الگ قوم ہے، اس کا رہن سہن، اس کا کھانے پینے کا انداز، اس کی عبادات ہندوؤں سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے، لہذا انگریزوں نے اس بات کو مانا اور پاکستان جو ہے وہ بنا دنیا کے نقشے کے اوپر ابھرا۔ تو یہ قائد اعظم کا جو ویژن تھا وہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ آج بھی ہندوستان کے جو انسیڈنٹس کے اندر انسیڈنٹ ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، یہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایک باپردہ اسٹوڈنٹ کا حجاب کھینچا گیا، جو کہ ہمیں پاکستان کی قدر و قیمت سے آگاہ کرتا ہے، وہ ہمیں قائد اعظم کے ویژن سے آگاہ کرتا ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی جو ہے ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی کو پڑھ کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے پاکستان کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے جسم میں جب تک جان رہی انہوں نے پاکستان کے فلاح کی بات کی ہے، پاکستان کی اچھائی کی بات کی ہے، پاکستان کی بہتری کی بات کی ہے۔ تو جو قومیں اپنے موسم کو یاد رکھتی ہیں وہی آگے بڑھتی ہیں۔ باقی انہوں نے کیونکہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے بھی ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے ان کے ارشادات موجود ہیں مینورٹیز کے حوالے سے، جو اقلیتیں ہیں، یعنی پاکستان کے اندر مسلم کمیونٹی کے علاوہ جو لوگ رہتے ہیں وہ مینورٹیز کہلاتے ہیں، اس میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں۔ تو ان کے بارے میں قائد اعظم نے فرمایا کہ یہ سب لوگ جو ہے یہ پاکستان کے شہری ہیں اور ان کو مساوی حقوق حاصل ہے، وہ اپنی عبادت گاہوں میں آزادانہ طور پر جا سکتے ہیں، ان کے کیا عقائد ہیں اس اسٹیٹ کو کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا بینگ اے پاکستانی ان کو جو ایکول اپرچونیٹیز اور ایکول رائٹس جو ہیں وہ ان کو دستیاب ہوں گے، وہ ان کو اویل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ نے بیٹا یہ عہد کرنا ہے کہ آپ قائد اعظم کی لائف کو پڑھیں، اور ان کا جو مین فوکس تھا اس کو آپ سمجھیں کہ آپ پہلے تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد باقی جو معاملات ہیں آپ ان کے اندر ایک اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔
تو بہت شکریہ آپ نے آج کا سیشن اٹینڈ کیا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اچھے اچھے سیشن بھی کرتے رہیں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.